बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, आज जो मरियम नवाज़ की चीखें सुनाई दी उसके पीछे कहानी क्या है, और दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के करीब किस तरीके से पहुँच रहे हैं। चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि वो हलफ उठा रहे हैं, तो हम बताएंगे कि वो कब हलफ उठाएंगे और क्यों हलफ उठाएंगे, कौन सी उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जिसके लिए वो हलफ उठाएंगे। और इसके साथ साथ लंदन से आई एक अहम कॉल जो जुड़वा शहरों में या इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उस कॉल के अंदर क्या कहा गया, ये आज की हमारी टॉप स्टोरीज हैं। व्यूवर्स, मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा, चूँकि बर्निंग इशू जो हमारा है वो जो मशरक़ वुस्ता के अंदर हलचल मची हुई है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और इसराइल की जो आपस में जंग जारी है, जंग किसी कैफियत बनी हुई है, उसके हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तरफ तो इसराइल का जो आयरन डोम जो एक ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम है, उसकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत वो रिपोर्ट्स हैं जो अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका की अखबारात खुद शाया कर रही हैं कि किस तरीके से वो आयरन डोम जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, जिसके बारे में ये बताया जाता था कि मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल, रॉकेट्स वगैरह रोकने की सलाहियत उसमें 90% से ज़्यादा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताया जा रहा है कि 70% से भी कम उसकी सलाहियत है रोकने की फ़ज़ा के अंदर। और दूसरी चीज़ कि ये जंग 2009, 2012 और 2014 की जो जंगें थी उनसे किस तरीके से मुख्तलिफ है, उसमें इसमें हमास की कैपेबिलिटी कैसी है जो गुज़िश्ता जंगों में नहीं थी। तो इस हवाले से भी आपको बताते चलें, एक तो ये कि हमास के जो रॉकेट फायर किए जाते हैं उनकी जो लागत है वो हज़ारों के अंदर, जबकि जो इसराइल का एक रॉकेट गिराने का जो उनको ख़र्चा आता है वो तकरीबन $1 लाख के लगभग। तो इस तरीके से इसराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी तक 1650 के करीब रॉकेट फायर किए गए हैं हमास की तरफ से, और उसमें से कई रॉकेट्स ऐसे हैं जो जाके तल अबीब पे भी गिरे हैं और मुख्तलिफ इसराइल के शहरों के अंदर गिरे हैं, जिसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। और इसराइल के अंदर बताया जा रहा है कि हर वक्त ख़तरे के जो अलार्म हैं वो बजते रहते हैं, सायरन बजाए जाते हैं, लोगों को घरों के अंदर महफूज पनाहगाहों के अंदर मुक़य्यद रहने का कहा गया है। तो ये सारी सूरत हाल के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या कहता है, ख़ास तौर पे अमेरिका की जो अखबारात हैं उसके अंदर क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को एक अहम यानी इसराइल का इत्तेहादी माना जाता है। अगर हम कहें कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है तो ये गलत नहीं होगा। अब इसराइल के हवाले से और हमास की जंग के हवाले से जो बात की जा रही है 2009, 2012 और 2014 के बाद मौजूदा जंग में, जो बताया जा रहा है कि हमास किस तरीके से इसराइल के शहरों को हिट करने में कामयाब हुआ और ये जंग छिड़ने की वजूहात क्या हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जंग छिड़ने की जो वजूहात हैं वो बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनकी हुकूमत जो थी वो लड़खड़ा रही थी, और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मोदी अपनी हिकमत अमली बनाता रहा है, उसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी हिकमत अमली बनाई और पूरे खित्ते को जंग में झोंक दिया। अब हमास की कारकर्दगी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि हमास के मतलब कहा जा रहा है कि अब उसके पास बाज़ जो तजियाकार हैं वेस्टर्न मीडिया के, वो कहते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी बड़ी है, उसकी सलाहियतें बड़ी हैं, टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल की है हमास ने। लेकिन बाज़ जो वेस्टर्न मीडिया के तजिया नगार हैं वो ये कहते हैं कि हमास जो अब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो 2014 वाली ही है, लेकिन
اس میں جو اس کو استعمال کرنے کی مہارت ہے، جو تکنیک استعمال کی جا رہی ہیں وہ اس سے مختلف ہیں جو 2014 میں استعمال کی جاتی تھیں. تو اپنی تکنیک کو چینج کیا ہے، اپنی مہارت کو بدلا ہے، اس نے زیادہ مہارت حاصل کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بار اس کے پاس میزائلز اور راکٹس وغیرہ جو ہیں وہ پہلے کی نسبت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 کے قریب ان کے پاس راکٹس موجود ہیں. اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اکٹھے راکٹ فائر کریں تاکہ وہ زیادہ جو راکٹ ہیں وہ ان کے جو ڈیفنس سسٹم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوں، اور مختلف اطراف سے راکٹ فائر کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ راکٹ جو ہے وہ ان کے شہروں تک پہنچ سکیں. اور اسرائیل کے اندر بھی وہی کھلبلی مچنی چاہیے تاکہ وہ عوام ان کی مجبور کریں اپنی حکومت کو کہ وہ فائر بندی کی طرف آئے. ویورز، یہ تو ایک خبر تھی. اب بڑھتے ہیں ہم اپنی ملکی خبروں کی طرف. مریم نواز کی آج چیخیں کس طریقے سے سنائی دی گئیں، اور بعض جگہوں پہ تو یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہ اب دیدہ بھی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غداری کا راگ الاپا جاتا ہے تو اگر یعنی اپنا حق بات کہنا غداری ہے تو میں بھی غدار ہوں، نواز شریف بھی غدار ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا. لیکن ویورز آپ آگاہ ہیں انہوں نے جو بھی کہا. اب یہ سارا معاملہ ہو کیوں رہا ہے؟ ایک دم سے اچانک سامنے آتی ہیں اور اس طریقے سے رونا شروع کر دیتی ہیں. اس کے پیچھے جو چھپی کہانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. جب میاں شہباز شریف کو باہر جانے سے روکا گیا تو میاں شہباز شریف نے اس کو بھی غنیمت جانا، اور اس پر انہوں نے خاموشی سے کام جاری رکھا. وہ پیغام جو لندن لے کے جا رہے تھے، لندن پہنچانا مقصود تھا، اور وہاں سے انہوں نے آشیرواد حاصل کرنی تھی اپنے بڑے بھائی کی. اس پیغام کو وہاں تک پہنچانے کی بجائے یہاں پہ ہی انہوں نے ایک اور جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا اس پر عمل کرنا شروع کیا. اور عید کے دن جو تھے اس میں بھی وہ فارغ نہیں بیٹھے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 15 کے قریب اہم شخصیات کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے. میاں شہباز شریف کے 15 کے قریب اہم شخصیات سے رابطے ہوئے، اور ان 15 شخصیات میں سے جو سیاسی شخصیات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آصف علی زرداری کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، بلاول بھٹو کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اختر مینگل ہیں بلوچستان کے ان سے بھی رابطہ کیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف نے عید کے حوالے سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ اہم سیاسی امور پر ان سے گفتگو کی، اور یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے اہم حلقوں کی طرف سے کہ شاید قومی حکومت بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی پہ حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹا کر قومی حکومت بنائی جائے. اور اگر قومی حکومت بنتی ہے تو سیٹوں کے اعتبار سے بھی میاں شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حصہ شیئر زیادہ ہو، اور اس میں سب سے اہم شیئر ان کا یہی ہے کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جا سکے. لیکن یہ ساری چیز نتھی ہے کس سے؟ میاں نواز شریف کی طرف سے حامی بھرنے سے. اگر میاں نواز شریف اس کی حامی بھرتے ہیں تو پھر اس صورت میں میاں شہباز شریف قومی حکومت کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ وہ جو خاندانی اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور مریم نواز کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ قومی حکومت اگر بنتی ہے تو اس میں ان کا شیئر ہو، میاں شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو نواز شریف کے خاندان سے نکل کے جو پارٹی ہے وہ میاں شہباز شریف کے خاندان کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے، نہ تو مریم نواز کو نہ ہی میاں نواز شریف کو. تو یہ وہ دکھ تھا، یہ وہ درد تھا جس کی وجہ سے شاید وہ ابدیدہ بھی ہوئیں، اور یہی دکھ تھا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اتنی زیادہ ان کی چیخیں جو ہیں وہ سنائی دیں شیخو پورہ کے اندر. ویورز، چودھری نثار علی خان کے حوالے سے بہت ہی اہم خبریں چل رہی ہیں. ہم سن رہے ہیں میڈیا کے اندر کہ کس طریقے سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 18 جو اس مہینے کی 18 مئی کو ہو سکتا ہے حلف اٹھائیں. یہ سارا اسی تناظر میں کہا جا رہا ہے کیونکہ قومی حکومت کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے ہم دکھائی دیتے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر اگر چودھری نثار علی خان حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے تانے بانے اسی طرف جا رہے ہیں، اور چودھری نثار علی خان اسی صورت میں حلف اٹھائیں گے جب ان کو یہ قوی امکان نظر آئے گا کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا. اگر ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا جاتا تو وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. اور جب یہ سارے معاملات
مکمل ہو جائیں گے، سارے معاملات طے پا جائیں گے، تو اس وقت تک چودھری نثار علی خان حلف اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو ویورز ابھی یہ باتیں کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا وہ 18 تاریخ کو حلف اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے، کیونکہ یہ معاملات ابھی آہستہ آہستہ طے پا رہے ہیں، جن کو نکال کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی۔ اب آتے ہیں تیسری خبر جو لندن سے اہم کال آئی ہے، وہ کال کس کی ہے؟ انتہائی اہم شخصیت کی طرف سے لندن سے کال آئی، اور کراچی کے اندر جو ہونے والے الیکشن تھے جس میں ایم کیو ایم کو بری طرح شکست ہوئی، اس پر ان کی طرف سے یعنی اظہار حیرت بھی ہوا، اظہار افسوس بھی ہوا کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم کو اتنی سائیڈ لائن ہو چکی ہے، ایم کیو ایم آخری پوزیشنوں پہ پہنچ چکی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ شخصیت کون تھیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سندھ کے کافی عرصے تک گورنر رہنے والے عشرت العباد کی طرف سے کہا جا رہا ہے، یہ اہم خبر ہے کہ ان کی طرف سے کال آئی جڑواں شہروں کے حلقوں میں، اور ان کی طرف سے ایم کیو ایم کی کارکردگی پر بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے گئے، اور شاید منت ترلے بھی کیے گئے کہ اتنی بری حالت ایم کیو ایم کی نہیں ہونی چاہیے تھی جتنی ان الیکشن کے اندر نظر آئی۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔